السلام علیکم دوستو، آج بات کرتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک جگہ خطاب میں کہا ہے، ایک تقریب میں، کہ انہوں نے جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی تھی اور وہاں پر انہوں نے قومی اسمبلی میں سپیچ بھی کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے انسانی حقوق کو اوپر رکھا ہے، اسلام کو اوپر رکھا ہے، اور اسلام سے بھی اوپر میں نے پاکستان کے آئین کو رکھا ہے۔ اس حوالے سے ٹویٹر پہ بھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، تو ٹاپ 5 ٹرینڈز میں یہ آ رہا تھا، 4 نمبر پہ میرے خیال میں پاکستان میں آ رہا تھا کہ یہ جسٹس صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جسٹس صاحب نے یہ پہلی بار یہ بونگی نہیں ماری فائز عیسیٰ نے، بلکہ اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں اس کا شرکت کرنا یہ ایک نئی روایت ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ جو سپریم کورٹ کے جسٹسز ہوتے ہیں ان کا ایک مقام ہوتا ہے، تو وہ اپنی غیر جانبداری کو، تاکہ وہ غیر جانبدار نظر آئیں، اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں غیر جانبدار ہوں، وہ اس طرح کی تقریبات میں سیاسی لوگوں کے قدموں میں جا کے نہیں بیٹھا کرتے۔ جو اعلیٰ درجے کے ججز ہوتے ہیں وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھا کرتے اور ان کے قدموں میں نہیں بیٹھا کرتے۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تو وہاں پر سیاسی لیڈروں کے ایک خاص جماعتوں کا ایک گروہ ہے، ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا عہدہ جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ غیر جانبدار رہتے، وہ اس تقریب میں نہ جاتے۔ اگر جانا ضروری ہوتا، اگر عدلیہ کی وہاں پر کسی حوالے سے سپریم کورٹ کی نمائندگی بہت ہی ضروری ہوتی، تو یہ اختیار پھر دیکھیں، پھر یہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا وہ جا کے وہاں نمائندگی کرتا، یا کسی ہائی کورٹس کے جج کی نمائندگی ضروری تھی تو پھر ایک صوبے کی نہیں بلکہ چاروں صوبوں کے جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں وہ وہاں پر جاتے، تو وہ اور بات ہوتی ہے۔ اسی طرح آرمی کی طرف سے یہ کیا ہے کہ آرمی کا ایک عام سا چھوٹا سا لیفٹیننٹ جنرل چاہ کے شریک ہو، تو وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر آرمی کی بہتر نمائندگی کسی بہت ہی اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ سطح کے کسی میٹنگ میں یا کسی اجلاس میں اگر آرمی کی طرف سے کسی کی نمائندگی ہونی ضروری ہوتی ہے، تو پھر آرمی کا جو چیف ہوتا ہے اس کو جانا ہوتا ہے، یا پاکستان ایئر فورس کا چیف ہوتا ہے، یا پاکستان نیوی کا چیف ہوتا ہے، تو وہ جاتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فائز عیسیٰ ماضی میں بھی اس کی بیوی کے حوالے سے، ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے سوال اٹھے ہیں، اور یہ بات واقعی ہے، بندہ چیف جو کہ سپریم کورٹ کا آئندہ کا چیف جسٹس بننے کا بھی وہ اس کو اس لائن میں بھی وہ لگا ہوا ہے، اور بہرحال وہ سپریم کورٹ کا جسٹس تو ہے، پہلے ہائی کورٹ ایک پروسیس سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو سوال تو یہاں سے اٹھتا ہے کہ اس کی وائف ہے تو اس کے پاس 2 پاسپورٹ ہیں، ایک پاسپورٹ پاکستان کا ہے، ایک انگلینڈ کا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی وائف کا پاکستانی پاسپورٹ پہ جو نام ہے وہ کچھ اور ہے، اور انگلینڈ میں اس کا نام بھی 2 ناموں کے ساتھ وہ پاسپورٹ اس نے کیے ہیں۔ یقیناً کوئی جیل سازی ہے، ورنہ ایک آدمی کے 2 نام۔ بہرحال وہ ماضی میں اخباروں میں ہم نے پڑھا ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، نہ اس کی بیوی کو ہم جانتے ہیں، لیکن دھواں اٹھتا ہے تو کوئی چنگاری ہوتی ہے، تو وہیں سے دھواں اٹھتا ہے۔ یقیناً وہ قومی سطح کے تقریباً تمام اخبارات میں مسلسل مہینوں کے حساب سے یہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ ان کی بیوی جو ہے اس کے پاس 2 پاسپورٹ ہیں، 2 مختلف ناموں کے ساتھ۔ بہرحال آج ہماری بات جو ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ میں نے اسلام آئین پاکستان کو، یہ آئین پاکستان ہے میرے ہاتھ میں، یہ آئین پاکستان اگر میں ایسے پکڑوں اور یہ مجھ سے یہاں گر جائے یہ، تو میں اٹھاؤں گا، اٹھا کے پھر یہاں پہ رکھ جاؤں گا۔ اس میں کوئی اتنا بڑا مجھ سے گناہ نہیں ہو گیا، میری لاپرواہی سے یہ میرے ہاتھ سے گر گیا یا کچھ ہے، اسے میں گناہ نہیں مانوں گا، اور نہ ہی میرے دل پہ کوئی کھٹکا لگے گا، میرے دماغ پہ کوئی کھٹکا لگے گا، یا مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں کھٹکا لگے گا کہ کیا چیز ہے، اس سے کیا گر گئی ہے، تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میرے ہاتھ میں، میرے ساتھ یہ قرآن مقدس کی، قرآن کریم کی تفاسیر بھی رکھی ہوئی ہیں، میرے سامنے بخاری شریف بھی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، تو اگر میرے ہاتھ میں قرآن حکیم کا نسخہ پکڑا ہوا ہے، قرآن مجید،
اور وہ میں کر رہا ہوں اور وہ اچانک گر جائے تو میں سٹپٹا جاؤں گا کہ یہ مجھ سے غلطی، مجھے خود اس بات میں سٹپٹا جاؤں گا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ ایک انسان ہاتھ سے سلپ ہو کے گر تو سکتا ہے، لیکن گرنے کے بعد میں نادم ہو جاؤں گا، استغفار پڑھوں گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیوں کہ قرآن کی ایک جو اہمیت ہے وہ اپنی اہمیت ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی اپنی اہمیت ہے۔ تو جب جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے، اس نے تو اسلام کا کہا، تو اسلام قرآن میں ہی ہے، قرآن کے ذریعے سے ہی اسلام آیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی جو اہمیت ہے یا اسلام کی جو اہمیت ہے وہ سب سے اوپر درجے میں ہوتی ہے۔ اپنا فائز عیسیٰ صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے، ان کے خیال میں اسلام سے زیادہ اہمیت اس کی ہے، پاکستان کے آئین کی ہے، جبکہ یہ آئین جس کی تم کہہ رہے ہو، اپنا جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں جس کی اہمیت، اس آئین کی جس کی اہمیت اسلام سے بھی اوپر ہے، میں تو اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے موت آ جائے لیکن اسلام سے اوپر تو میری جان بھی نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، میری دولت نہیں ہے، کوئی نہ میرا پاکستان ہے نہ کچھ ہے۔ جب آئین کی پاکستان دنیا میں سب سے قیمتی چیز میرے لیے جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے، اسلام ہے، اسلام سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ پاکستان ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلام کے ساتھ پاکستان نہیں ہے تو ہمیں پھر پاکستان، میرے خیال میں کسی سچے مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ اسلام کے بغیر والا پاکستان ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اسلام پہلے چاہیے، پاکستان بعد میں چاہیے۔ پاکستان سے محبت تو ہماری ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایمان اسلام کے اوپر ہوگا، اسٹیٹ نیچے ہوگی۔ اور یہ آئین، جس آئین کے حوالے سے جیسے فائز عیسیٰ اوپر رکھ رہا ہے، یہ ذرا میں اس کا آج کل مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تو دوستو آج کی ویڈیو میں تھوڑا آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ اس آئین کا جو اس کا پمبل ہے، جو اس کا تمہید ہے، پیرافیس ہے، یہ آئین شروع ہی ہوتا ہے جسٹس صاحب اسلام کی اہمیت، یہ آئین اسلام کے نیچے، یہ خود کہتا ہے کہ میں اسلام سے نیچے ہوں۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کا پیرافیس ہی پڑھ لو، آپ اتنے بڑے چیف جسٹس ہو تو یہ اس کا پیرافیس یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو ہے اسلام سے نیچے ہے۔ اگر یہ اسلام سے نیچے نہیں ہے تو ہم اس آئین کو نہیں مانتے بھائی، اس آئین کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں جو اسلام کے نیچے نہیں ہے۔ پاکستان کے مسلمان تو اسے نہیں مانتے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ آپ آئندہ کے چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ انتہائی یہ دکھ کی بات ہے۔ اسی وجہ سے میں آج یہ ویڈیو، ورنہ میرے شہر میں آج ایبٹ آباد میں سردی ہے، آج میرا ویڈیو بنانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رمضان میں ویسے بھی تھکا ہوا ہوتا ہے آدمی، لیکن میں یہ ویڈیو اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ مجھے انتہائی شوق ہوا ہوں میں کہ وہ اپنے آپ کو اسلام پسند بھی کہتا ہے، اور پیچھے اس نے وہ کیس وہ سن رہا تھا قرآن کے جو اضافی حافظ قرآن کو 20 نمبر دینے یا نہیں، وہ کیس ایک آدمی کو قرآن کا، اسلام کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ آئین پاکستان کو میں نے اوپر رکھا ہے اسلام سے بھی۔ یہ بات قابل برداشت نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے مسلمانوں کو اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ آیا ہماری عدلیہ کے اعلیٰ ججز، ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا فکر کا انداز ہے کہ آئین اوپر ہے اور اسلام سے بھی آئین کو ہم اوپر رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان سے وفاداری ہے، یہ کوئی پاکستان سے وفاداری نہیں ہے۔ اسلام کا جو غدار ہے پاکستان کا کیسے وفادار ہو جائے گا؟ اور اگر اسلام سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے پاکستان سے غداری کرنی پڑے تو کر گزرنا ہے۔ اسلام اوپر ہوگا، اسلام کو اوپر ہونا ہے، اسلام سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اسلام سے اوپر، اسلام، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اوپر کوئی چیز بھی ایک مسلمان کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ بہرحال میں اسی آئین کے حوالے سے بھی ذرا جسٹس صاحب اور پاکستان کے اپنے عوام کو، اپنے دوستوں کو جو مجھے دیکھتے تو تھوڑے سے ہی ہیں، تھوڑے سے ہی میرے سبسکرائبرز ہیں جن سے میرے خاص دوست ہیں جو مجھے دیکھ لیتے ہیں اور گوارا کر لیتے ہیں۔ ویسے میری طرح کے لوگوں کو اکثر لوگ اتنا پسند نہیں کرتے، اور مجھے اس کی پرواہ ہے بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے زیادہ پسند کرے یا نہ کرے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو تمہید ہے، پیرافیس ہے، اس میں لکھا ہے جی، ذرا غور سے سنیں، whereas sovereignty over the entire universe belong to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him
is a sacred trust. پہلی بات تو ہے یہ. دوسری بات, and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise the power and authority through the chosen representatives of Pakistan within the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice, as initiated by Islam, shall be fully observed. اسلام کے مطابق نیچے آ کے آپ کریں گے اس ملک کے آئین میں. اور اس آئین کو تو, اس آئین میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اگینسٹ اسلام ہے وہ اس میں نہیں رہ سکتی, اس کو اس سے نکالنا پڑے گا. اور اس آئین کے آگے بھی لکھا ہے ویئر ان دا مسلم شیل بی انیبل ان آرڈر دیئر لائفز ان دا individual and collective sphere in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. پاکستان میں لوگ قرآن اور سنہ کے نیچے ہوں گے, اس آئین کے نیچے بعد میں ہوں گے. یہ آئین یہ کہہ رہا ہے قرآن اور سنہ کے نیچے ہوں گے. اگر اس آئین کی بھی تم عزت کرتے ہو, میں یہ نہیں کہتا ہوں, یہ بھی میں نہیں کہتا کہ اس آئین کی عزت نہ کی جائے. ہمیں بہت سے اعتراضات ہیں ان آئین کی جو شکایات ہیں, میں اس کا آج کل بڑا مطالعہ کر رہا ہوں. بہت سی چیزیں ہیں مجھے ذاتی طور پہ ان پہ اعتراضات ہیں. اس آئین کی بہت سی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو اس آئین میں لکھی ہوئی ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے لیکن وہ اس آئین میں نہیں ہیں, وہ ہماری زندگی میں نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں آئیڈیالوجیکل سٹیٹ, پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے, اسرائیل بھی ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے, یہودیوں کی آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے. وہاں پر کوئی ریٹن فارم میں آئین ہے ہی نہیں ہے. 13 نکاتی ہے ان کا ہے, اس پہ وہ چل رہا ہے, وہ سٹیٹ چل رہی ہے, انتہائی کامیابی سے چل رہی ہے. اور پوری دنیا میں اس کی ایک حیثیت ہے, ایک طاقت ہے. ریٹن وہاں پر نہیں ہے. وہاں پر بھی آج کل عدلیہ, اور اس کی میں نے پیچھے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے, اسرائیل میں بھی عدلیہ کی اور ان کے حکمرانوں کی. نیتنیاہو حالانکہ بڑا تگڑا آدمی ہے لیکن آج کل اس کے پسینے نکلے ہوئے ہیں. عدلیہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کیوں کہ وہاں پر عدلیہ کے جو اختیارات ہیں ان کو لمیٹائز کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے, کہ عدلیہ کے اختیار, جیسے پاکستان میں آج کل ہمارے حکمران عدلیہ کے جو اختیارات ہیں اس حوالے سے ان کو بھی کچھ ہیں خدشات ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ کم ہو, سو موٹو. تو وہاں اسرائیل میں بھی یہ سو موٹو کا ہی مسئلہ ہے. اسی طرح کا ہے جی کہ عدلیہ کے ججوں کو یہ اختیار نہیں ہونے چاہیے. تو انہوں نے عدلیہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور عوام عدلیہ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں کے عوام تل ابیب میں بہت بڑے بڑے یہ گزشتہ ایک ویک میں ہوئے ہیں, جلوس ہوئے ہیں, بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں عدلیہ کے حق کے لیے. جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ کچھ باقی نہیں رہتا. آپ انصاف کرنے پر توجہ دو. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, سوری یہ تو چیف جسٹس نہیں ہے, یہ کیا کہتے ہیں فائز عیسیٰ, بغیر جسٹس تو ہے فائز عیسیٰ صاحب, آپ اپنے کام پر توجہ دو. آپ ادھر ادھر کی جس چیز کا پتہ نہیں ہو ویسے ہی یو نہ کیا کرو. 2 ٹکے کے تم لوگ نہیں ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. جس چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے, میں اسلام پر ویڈیو اس لیے نہیں بناتا, اسلامک ہسٹری کا میں ایک طالب علم ہوں اور لمبے عرصے سے طالب علم ہوں. بہت کچھ اسلام کے بارے میں الحمدللہ میں نے پڑھا ہے, لیکن میں بات نہیں کرتا. اس وجہ سے بات نہیں کرتا کہ یا اللہ مجھ سے کہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے گی تو میں جہنم میں جاؤں گا. معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹی بات اپنی طرف سے, اپنی رائے, اپنے فزیکل ٹرینڈ کے مطابق منسوب نہ کر دوں. ان غلطیوں سے بچنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام پر میں اتنی زیادہ بات نہیں کرتا. اسلام سے ہمیں باقی جو جہاں تک عشق کی بات ہے, الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے بغیر تو کیا زندگی, لعنت ہے اس زندگی پہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہی نہ ہو, اس زندگی پہ ہی لعنت بھیجتے ہیں ہم. اور فائز عیسیٰ کے لیے میں یہ کہتا ہوں, یہ پاکستان کے عوام کی اور یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں, میرے خیال میں ایک سچے پاکستانی مسلمان کے دل کی آواز یہی ہوگی جو میری ہے. میں بھی ایک عام سا, ایک غریب سا, ایک پاکستان کا شہری ہوں. ایک شہری ہونے کے ناطے مسلمان شہری ہوں. مسلمان شہری کی دل کی یہ آواز ہوتی ہے کہ سب سے اوپر پاکستان ہوتا ہے, پاکستان سے اوپر سب سے اوپر اسلام ہوتا ہے. پاکستان کا آئین اسلام کے نیچے آئے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے. پاکستان کو اسلام کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. اس آئین کو اسلام کے نیچے اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. اس آئین کو قرآن کے نیچے اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. لیکن یہ آئین جب قرآن نیچے چلا جائے اور یہ آئین اوپر چلا جائے
تو دین پاکستان ول ناٹ بی این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ, دین پاکستان ول بی این ایتھیسٹ اسٹیٹ. پاکستان پھر سیکولر اسٹیٹ ہوگی, سیکولر بھی نہیں ہوگی. سیکولرٹی میں مذہب کو نہیں چھیڑا جاتا. آپ سیکولرٹی کا جو ہے, سیکولرٹی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, سیکولر ہونا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. لیکن جب آئین قرآن سے اور اسلام سے اوپر آ جاتا ہے, دیٹس مینس ایتھیسٹ اسٹیٹ. اللہ نہ کرے کہ پاکستان ایتھیسٹ اسٹیٹ بنے. جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ جو بکواس کی ہے, اس سے میں شوق ہوا ہوں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اس بات کی, اس کی اسپیچ کی جو اس نے کی ہے, یہ اس کو زیب نہیں دیکھتا. اور پاکستان کے عوام ان باتوں پہ سوچا کریں. میرے دوستو, ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں, یہ تھوڑی سی زندگی ہے, ہم نے یہاں سے جانا ہے, اپنے رب کے آگے ہم نے پیش ہونا ہے, اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ, اپنے حساب کتاب کے ساتھ. ہمیں اپنے اس کیا کہتے ہیں وہ اقبال کے شعر سے میں اپنی بات ختم کروں گا, اس زندگی کو سب کچھ نہ جانو, یہ زندگی کچھ نہیں ہے. دس لائف از نتھنگ. یہاں پر سب کچھ تم, دنیا کی ساری کامیابیاں بھی تم حاصل کر لو, کوئی اہمیت نہیں ہے ان کامیابیوں کی. اگر اللہ کے سامنے تم ناکام ہو, شرمندہ ہو کہ کس منہ سے ہم اللہ معاف کرے جائیں گے. ویسے ہی ہم گھٹنوں گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہیں یار, اللہ کا خوف کرے. اقبال نے اس حوالے سے کہا ہے, اس دنیا کی زندگی کو, اقبال نے کیا کہا ہے کہ موت کو سمجھے ہے کافر اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے, یہ شام ہے, صبح دوام زندگی, ایک لمبی زندگی کی ابتدا ہے یہ زندگی. یہ زندگی باقی کچھ بھی نہیں ہے, یہ زندگی ابتدائیہ ہے لمبی زندگی کی. اور وہ اصل زندگی ہماری جس دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, قبر سے شروع ہوگی. قبر کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں بھی سوچا کیجئے, ضرور سوچا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہباں ہو. پاکستان زندہ باد. آپ کا اپنا ابن اسکندر خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.